अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। एक तरफ सियासत के हवाले से बहुत से सवाल, दूसरी तरफ यानी मईशत के हवाले से सवाल। नाज़रीन, अभी हम दफ्तर आ रहे थे तो रास्ते में पेट्रोल पंप्स पे इतनी लंबी लाइंस मुझे तो नहीं याद। अच्छा, जब पता किया तो उन्होंने कहा जी शायद सुने पेट्रोल फिर से बढ़ रहा है। तो कुछ अजब सिलसिला है, 2 मरतबा तो बढ़ चुका है। अब चाहे अफवाह है चाहे सच है, तीसरी दफ़ा भी बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस सब को देखते हुए आज काबीना ने कुछ फ़ैसले किए हैं, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाएगी, यानी कि उससे अखराजात बिजली और गैस पेट्रोल के कम होंगे। अच्छा, उसके साथ फिर यानी कि उन्होंने और जो फ़ैसले किए हैं वो इनका ख्याल है कि बिजली, गैस और पानी के अखराजात में 10% की कमी। फिर ये कि काबीना अराकीन और सरकारी ओहदेदारों के ईंधन के कोटे में 40% कटौती। वज़ीर आज़म ने अपनी और वफाकी वज़रा को मुहैया सिक्योरिटी गाड़ियों में 50% कमी कर दी। फिर तमाम अक़साम की गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी। एम्बुलेंस, स्कूल बस, कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर इतलाक़ नहीं। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सूबाई हुकूमतें साल में 2 मरतबा गाड़ियों की लाजमी ट्यूनिंग कराना होगी। वाह वाह वाह, ये बैठ के नाजरीन काबीना में ये गाड़ियों की ट्यूनिंग की भी बात हो रही है। अच्छी बात है, ये बड़ा डिटेल में जा रहे हैं। फिर सरकारी दफातर के लिए एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, फ्रिज, फ़ोटोकॉपी मशीन और दीगर ख़रीदारी पर पाबंदी। सरकारी अफसरान के गैर ज़रूरी बैनुल अक़वामी दौरों, बैरून मुल्क से आए वफूद के अलावा तमाम सरकारी दावतों पर पाबंदी। खाली और गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म की जाएँ। सरकारी दफातर के लिए अखबारात, मैगज़ीन और रिसालों की ख़रीदारी पर पाबंदी। तो ये नाजरीन जो कि हुकूमत ने, आपको याद है, कहा था कि हम इकनॉमिक इमरजेंसी का नफाज करेंगे, और फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने कल ये भी कह दिया था ट्वीट करके कि ये किसने कहा है इकनॉमिक इमरजेंसी, हम तो कुछ नहीं करने जा रहे, ऐसा ये नहीं कि फ्रीज वगैरह नहीं करेंगे अकाउंट। बहरहाल एनीवे, ये पार्लियामान से, ये काबीना से ये खबर आई है जो हमने आपको बताई है। हम देखते रहे, हर हुकूमत आती है कुछ ना कुछ इस तरह के वो स्टेप्स लेती है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा। और शायद कमी ऐसी हुकूमतें हमने देखी हैं जहाँ के यकदम आके ऐसी सुनामी आए महंगाई की और कीमतें बढ़ने की ज़रूरत हो। तो वी हैव द बेस्ट पर्सन जो इस पर बात करेंगे। अभी हम इनसे कह रहे थे कि यू पुल्ड अ फास्ट वन, कि आपने काबीना में तो आए नहीं, लेकिन आप फिर भी सब तो समझते हैं आपको कि जी आपकी बड़ी अहमियत है इस हुकूमत में, क्योंकि है बिकॉज ही इज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में इनका जो इनपुट है वो बिकम्स द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि एनर्जी वगैरह में। और आपने आज उनकी गुफ्तगू भी सुनी पेट्रोल के हवाले से। फिर और बहुत सी बातों पे शायद खाका नवाज़ी एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, ये इनकी अपनी बड़ी राय होती है। और ये उन लोगों में से थे जो कहते थे कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नया मैंडेट चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, अब आ गए हैं तो अब रहने और अब करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया शायद खाका नवाज़ी साहब, बड़ा मुश्किल है करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? अच्छा, ये बताएं, ये तो पहले बताएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। आई कांट टेल यू कितनी लगी। बढ़ रही थी, किसने कहा पेट्रोल? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सड़कों पे जो लोग आ गए थे। ये आपकी मेहरबानी है। नहीं, हमारी नहीं, मीडिया से सर, ये आप लोग। अच्छा, मैं आपको आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने कहा है, उनको कोट किया भी मीडिया ने, कि उन्होंने कहा है थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। ये आपके मिनिस्टर साहब ने कहा है। जी, अभी देखें पेट्रोल की कीमत, व्हाट आई एम जस्ट करेक्टिंग यू, कि हमने नहीं ये कहा। कीमत खरीद और फरोख्त में इस वक्त 9 रुपए का फर्क है। ठीक, वो फर्क आपने दूर करना है। ठीक, उसको आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा रुपया मजबूत अगर हुआ, कुछ कीमत में कमी हुई इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ना हुई तो आप 2-4 रुपए करके इसको अगले 4-6 हफ्ते में खत्म कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त, बल्कि मेरी अब राय ये है कि हुकूमत इस काम से निकल जाए, ये ओगरा के हवाले कर दें, जो कीमत आपकी खरीद होगी वही वो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि
ایک تو جو IMF کی ہیڈ ہیں وہ کہہ چکی تھی 22 مئی کو اپنے انٹرویو میں، میرا خیال ہے BBC سے، انہوں نے کہا تھا کہ all governments should subsidize energy costs and food costs کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی with time. اور اگر یوکرین کی جنگ کی صورتحال آپ دیکھیں تو کل جو سٹیٹمنٹس آئی تھی اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مطلب یوکرین کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا جو ابھی ریسنٹ آن سلاٹ ہوا پھر سے. تو یعنی کہ یوکرین میں شاہد صاحب حالات بہتری کی طرف نہیں، اٹس ناٹ سیٹلنگ ڈاؤن. تو اس کا مطلب جی تو اس کا مطلب کہ جنگ اگر جاری رہے گی تو پھر قیمتیں بڑھیں گی. تو آپ لوگوں کے پاس کیا کوئی ذہن میں بات ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ آپ کہیں گے نہیں اب سبسڈی دے ہی دیں، کچھ PSDP میں سے کاٹیں، کچھ کریں؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں، پاسبل نہیں، معذرت نہ کریں، بتا دیں. میں معذرت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم توقعات بلڈ کر سکتے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہی ہوں اسی وجہ سے، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول اور ڈیزل قیمت خرید سے کم فروخت کر سکے. امریکہ نہیں ہے، یورپ میں کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، UAE نہیں ہے. جتنے یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ ہے، وہ ایک بڑا ٹیکس لگاتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پر. یورپ میں ایسے ممالک ہیں جن کی 30-40% آمدن ان ملکوں کی پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس سے آتی ہے. ہمارا آج ٹیکس زیرو ہے. پرچیزنگ پاور وغیرہ کی بھی بات ہے، آئی تھنک نہیں، وہ پرچیزنگ پاور کی بات نہیں ہے. ہے. دیکھیں وہ اپنا 30-40% جو کماتے ہیں وہ لوگوں سے پیٹرول پر ٹیکس لگاتے ہیں، وہ پھر عوام پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ IMF کی جو کہہ رہی تھی MD وہ بس فالتو بات کر رہی تھی. جی فالتو بات وہ ان ملکوں کی کر رہی ہیں جن کے ٹیکسیشن لگے ہیں، تو ٹیکسیشن میں کچھ کمی کرنی پڑے گی، اور جو ان کے سینسٹیو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو کچھ دینا پڑے گا، لیکن وہ بھی قیمت خرید سے کم کی بات نہیں کر رہی ہیں. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی کہ آپ کی حکومت اس بات پر بالکل قائل ہے کہ کوئی بھی جو پرائس انکریز ہوگا وہ آپ کو پاس آن کرنی پڑے گی پبلک کو. جو آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ بالکل کسی غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے. جو پرائسز بڑھیں گی آپ کو پاس آن کرنی پڑیں گی. آپ کوئی ٹیکس نہیں لے رہے، کوئی سیلز ٹیکس نہیں لے رہے، لیکن آپ کو قیمت خرید کو پورا کرنا پڑے گا. تو پھر جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا پڑے گا، پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہا 9 روپے نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ میڈیا کو تو نہ کہیں کہ جی آپ لوگ سنا رہے ہیں. وہ ٹھیک دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آج بڑھا رہا ہوں. نہیں، ان سے پوچھا گیا سوال، انہوں نے کہا جی 9 روپے رہتے ہیں، 8-9 روپے رہتے ہیں، وہ تھوڑا کر کے کوئی اگلے 4-6 ہفتے میں بڑھ جائے گا. اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. جو 60 روپے بڑھے ہیں یہ بڑی پرائس تھی. اور میں نے آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ یہ IMF سے کر کے آئے تھے اس کے مطابق آج 300 روپے پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی. تو پھر ہوگی نہیں، وہ نہیں ہوگی نا. اب وہ ہم سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. ہم نے جو پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے، پاکستان نے حکومت جو بھی ہو، ایک حکومت کر کے گئی ہے نا، اس کے مطابق آج آپ کی قیمت جو ہوتی 300 روپے کے لگ بھگ ہو. شوکت ترین صاحب تو بڑی کلیئرلی ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ان کو بتایا تھا کہ کہاں سے ہم بجٹنگ اس کی کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، شوکت ترین صاحب میرے بڑے پرانے واقف ہیں. بجٹ معاہدہ کر کے آئیں، ذرا عوام کو بتا دیں کیا معاہدہ کیا تھا. 30 روپے کا PDL تھا، 17 روپے کا سیلز ٹیکس تھا، اور PDL نے ہر مہینے یا ہر 15 دن بعد 4 روپے بڑھنا کہ جولائی تک انہوں نے بڑھانا تھا. جولائی میں شروع کرتے بڑھانا. نہیں جی، یہ پہلے دن سے تھا. کہہ رہے ہم نے کچھ اگری تو کیا نہیں، اٹ واز ورک ان پروگریس، وی ور اسٹل ڈسکسنگ. آ کے انہوں نے بڑے فخر سے بتایا تھا ہمیں فروری کے تیسرے ہفتے میں کہ معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ اگست تک قائم رہے گا. جی، اور وہ بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے وہ سب باتیں بھول جاتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں. مجھے شوکت الدین صاحب بتا دیں انہوں نے بجٹ میں کوئی پیسہ رکھا تھا 125 ارب مہینے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل میں نے IMF کو کنوے کیا تھا، PSDP میں سے نکالنا تھا پیسے، پروونسز نے دینے تھے پیسے، ڈیویڈنڈز OGDC سے دینے تھے، سب یہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا. ایک پیسہ بھی بجٹ کے اندر نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. شوکت ترین صاحب 5600 ارب روپیہ قرضہ لے چکے تھے اپنے جانے سے پہلے، اضافی قرضہ. تو یہ دیکھیں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. فائنانس منسٹر رہے ہیں، اعتراف کریں ہم نے یہ کیا تھا. اچھا دیکھیں نا آپ یہ وہ کہہ دیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا پرائم منسٹر کا، یہ کہہ دیں نا کہ جو انہوں نے کہا جی ہم قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول اور ڈیزل بیچیں گے. اچھا شاید کتنے دن بیچ سکتے ہیں؟ ٹھیک
شاہد خاقان بھائی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی بڑی کلیئرلی کہ ہم نے یہ اس سے بہتر کہ ہم مہنگائی لوگوں کو دیں، ہم یہ بڑی ہوئی قیمت لوگوں کو دیں یا قیمت بڑھا کے لوگوں کو دیں، ہم تو حکومت دینے کو تیار ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب، ہمیں بھی معلوم ہے آخری وقت جس طرح سے ان سے اجازت لی گئی ٹو انکریز دس. اچھا، ان کے ساتھ بیٹھے اسحاق ڈار صاحب جو کہ اکانومی کو چلا سکیں. تو مجھے یہ ذرا ایک دفعہ کلیئر کر دیں لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اس پارٹی کے اندر بڑی سخت دو رائے تھی. اور ایک یہ آرٹیکل بھی ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے ری ٹویٹ کیا تھا، جس میں اوصاف کا آرٹیکل، جس میں کہا تھا کہ جی مفتیٰ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ یہ اپنے کام نہیں جانتے ٹھیک سے، تو ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اور پھر یہ کرٹیسزم ہوا کہ جی وہاں جا کے نیگوسیٹ نہیں کیا، پہلی مرتبہ گئے اور when he went to Washington تو اگری کر گئے. تو اگر آپ کی پارٹی میں یہ دو رائے تھی، تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو تھوڑا سا سٹیگر کریں، اس کو ڈیلے کریں، جا کے نیگوسیٹ کریں، یہ کوئی جو آئی ایم ایف ہے، یہ کوئی آپ کی اس طرح مائی باپ تو نہیں ہے. ڈار صاحب نے تو 50 انٹرویوز میں کہا، تو ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ پیسہ ہے ہی نہیں اور وہ کہتے جا رہے ہیں کہ مت بڑھائیں. I want to understand آپ جی میں بڑی واضح کر دیتا ہوں. آپ آئی ایم ایف سے ہر روز ری نیگوشیٹ نہیں کرتے. نیگوشیٹ آپ نے فروری میں کیا، 6 مہینے اگست تک وہ قائم ہے، اس کا ریویو ہوتا ہے. اگر ریویو میں آپ وہ سٹیپس فالو نہیں کرتے جو آپ نے ایگری کیے ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اپنے خود کریں کام، ہمیں مت تکلیف دیں. جس دن آپ وہ کریں گے ملک کے ساتھ، تو یہاں پر میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو سٹاف لیول اگریمنٹ آپ ایکسپیکٹ کب جی سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کسی سے قرضہ لینے جاتے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں جولائی اگست آپ آئی ایم ایف جب پروگرامز میں جاتے ہیں، اس کی کچھ شرائط آپ ایگری کرتے ہیں، وہ اپنے ایگری کی ہوئی ہیں، میں نے نہیں کی، اس ملک نے کی ہوئی ہیں. آپ نے اگر ان کو وائلیٹ کریں گے تو دوسرا ملک یہ پوچھتا ہے آپ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہیں، آپ تو $25 ملین یومیہ، $750 ملین مہینے کا آپ پیٹرول پمپ پہ بانٹ رہے ہیں بلا تفریق. تو پارٹی میں رائے ہر قسم کی موجود ہوتی ہے، ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں. آج ذمہ داری ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فائنانس منسٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب کی ہے. باقی میں بھی بہت سی رائے رکھتا ہوں، آپ کی بھی رائے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی بہت سی رائے ہیں، لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو کابینہ کرے گی اور وزیر اعظم کرے گا. ہماری جماعت میں بالکل رائے موجود تھی. میری سب سے پہلے رائے تھی کہ آپ عدم اعتماد کے بعد سیدھے الیکشن میں جائیں، لیکن کولیشن کا فیصلہ ہوا کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، اور وہ میرا فیصلہ ہے. جب میری جماعت، میرا کولیشن جس میں حصہ ہوں، وہ فیصلہ کریں گے، میرا فیصلہ ہے. اب آپ نے جب آپ حکومت میں آ گئے، آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. آپ عمران خان کی طرح ملک کی حقائق سے آنکھیں بند کر کے معیشت کو تباہ نہیں کر سکتے. آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے جو وہ چھوڑ گئے ہیں. جس نے بھی چھوڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اب ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور یہ مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. انہی سے بہتری کا راستہ نکلے گا، انہی سے استحکام آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بات بڑی کیٹیگوریکلی بتا دی کہ سبسڈی وغیرہ کی اب کھیل ختم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائس سبسڈی کبھی تھی ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں سبسڈی وہ ہوتی ہے جو آپ بجٹ میں لکھتے ہیں کہ جناب میں نے لیکن قیمت کم کی تھی، تو کیا ہوا سے کچھ کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کہیں سے پیسے ڈالے تھے نا؟ پیسے انہوں نے تو دینے نہیں تھے، ان کو پتا تھا ہم تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے قرضے لے کر پورے کرنے تھے. فروری میں کیا عمران خان صاحب تو 8 اپریل کی رات تک نہیں جا رہے تھے ان کے ذہن میں. 8 ان کو پتا تھا کب جا رہے ہیں. 8 مارچ کو جب عدم اعتماد آ رہا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جس کا کوئی معاشی پہلو نہیں تھا، کوئی معاشی وجہ نہیں تھی، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یہ ایک کرمنل فیصلہ میں اس کو سمجھتا ہوں جس ملک کے ساتھ کیا. وہ کہہ رہے جی پولیٹیکل اکانومی کا فیصلہ تھا. ناظرین پولیٹیکل اکانومی نہیں ہے، میں معذرت سے واپس آتے ہیں آپ ہی کے پاس، اور تو کوئی یہی نہیں آتے ہی آپ کے پاس سے واپس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور شاہد خاقان عباس صاحب ایک بڑی اہم کانفرنس میں بھی تھے جہاں بلایا تو گیا تھا 100 بزنس مین کو، لیکن اب کتنے آئے اور یہ وہ، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے پہلے انویٹیشنز دیے گئے تھے، بٹ ویری امپورٹنٹ بزنس کمیونٹی لیڈرز ور انوائٹڈ. بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے
کوئی 100 بزنس مین کو مدعو کیا تھا اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہاں تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہم نے سنا ہے کہ جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بہت نالائیں کیونکہ گیس بیچ میں کاٹی گئی. اس کے بعد ایک مفتاح اسماعیل صاحب سے انہوں نے میٹنگ کی جہاں انہوں نے کہا جی یہ کچھ کریں کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیم کہ ہم نے امپورٹس بڑھا کے آپ کو ایکسپورٹس بڑھا کے دیے اور ہاں دوسرے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو انرجی ریجنل جو ہے ٹیرف وہ رکھیں اس کو مت بڑھائیں. تو یہ شکایت انہوں نے اٹھائی آج یہاں. جی یہ ہمیشہ سجیشنز ہوتی ہیں اس پر غور کیا جاتا ہے. آج بھی ہم 4800 روپے کی LNG لے کر 800 روپے کی دیتے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کو, فرٹیلائزر کو دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ شکایات سجیشنز ہمیشہ رہتی ہیں. اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پچھلے کچھ دنوں میں گیس ویس ان کو سپلائی کاٹنا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جب گرمی آئی ہے تو پاور کو کچھ اضافی گیس دینی پڑتی تھی کیونکہ نہ کول آرڈر کیا گیا تھا نہ LNG آرڈر کی گئی تھی. پھر آپ کہیں گے کسی اور کو, میں اس سے واسطہ نہیں ہے کہ ماضی میں لوگ کیا کرتے رہے ہیں. نہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ انیفیشنسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی. چھوڑ کر جو گئے ہیں اس کو حل کر رہے ہیں, اس کو حل کر رہے ہیں. تو یہ بزنس کمیونٹی کا کیا جنرلی واٹ از دا پرپس اس میں سے نکلا کیا؟ نہیں ان سے رائے لینی ہوتی ہے کہ بجٹ میں کیا چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ کا کاروبار بڑھ سکے, ملک میں روزگار پیدا ہو سکے, گروتھ آ سکے. ان سے سجیشن دی جاتی ہیں. تو اب ذرا ایک زیادہ فارملائزڈ پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا جو کہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہر ایک نے اپریشیٹ بھی کیا اور کھل کر وہاں بات ہوئی ہے, تنقید بھی ہوئی ہے, انہوں نے کچھ تعریف بھی کی ہے, کچھ انہوں نے حوصلہ بھی دلایا ہے, کچھ اپنی شکایات بھی بتائی ہیں, کچھ اپنی ضروریات بتائی ہیں جس کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا. ابھی بجٹ کو تو 3-4 دن جی جی 3 دن ہے. ایک دن لگتا ہے. اچھا یعنی کہ ان پٹ آج ساری آ جائے گی. آگے ساری یہ ویسے بھی ہوتی رہی ہے لیکن آج اس مشاورت کو ایک فارمل ارینجمنٹ کیا. جی کل فارمل ارینجمنٹ دیا گیا اس سے. ٹھیک. اچھا یہ حماد اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, سنائیے ذرا. لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پلانٹ امپورٹڈ ایندھن پہ جو چلتے تھے انہوں نے خود جان بوجھ کے ان کو 25% جنریشن کیپیسٹی یعنی 25% جو ان کی پیداوار ہے اس پہ چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو انہوں نے امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے اگر وہ چلیں گے پورا تو بجلی مزید مہنگی کرنی پڑ جائے گی. یہ جو ابھی 7.5 روپے کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور مہنگی کرنی پڑ جائے گی. شاہد خاقان صاحب نے کیا فرمایا سنیں ناظرین. کہ آج سے انشاءاللہ 3.5 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی. جی شاہد خاقان سب F-10-3 اسلام آباد میں تو صبح سے لے کے اب تک 5 گھنٹے ہو چکے ہیں. معذرت چاہتا ہوں جی. نہیں سر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. نہیں کل کا ایوریج جو ہے ایسا علاقہ ہے جہاں کے میں تو وہی آپ کو بتا سکوں گا جو نمبرز میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کوئی ان پہ شک کرنے کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے. کل 81% فیڈرز پہ لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے سے کم تھی. آج ہم نے کچھ اضافی تیل ڈالا ہے تو شاید 3.5 گھنٹے میں ہو جائے. یہ جو میرے بھائی جو سابقہ وزیر ہیں, میں معذرت سے کہوں گا ایسا آدمی اگر وزیر رہا ہے اس ملک میں تو پھر ہم جہاں پر بیٹھے ہیں تو صحیح بیٹھے ہیں. جن کی یہ حالت ہو سمجھ کی اور جن کی یہ حالت ہو ملک کے نظام کی, بجلی کے نظام کی, اور وہ انچارج رہے ہوں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک کے بارے میں, جن کو الف بے بھی نہیں پتا کہ معاملہ کے بعد کیا کرنا ہے. آپ بے تے سے سنا دینا. میں نے سنا دیا ہے نا. نہیں یہ جو میں نے سنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے ملک کے اندر. یہ وہی لوگ ہیں نا جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ آج جو پرانا پلانٹ ہے وہ 60 روپے کا یونٹ بنا رہا ہے. 60 روپے کا. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک پلانٹ نہیں لگایا, 1 میگا واٹ نہیں لگائی. اگر وہ لگے ہوتے, انہوں نے LNG اگر خریدی ہوتی, آج وہ LNG آپ کی 12 روپے کی یونٹ بنا رہی ہوتی. جو ہم نے قطر سے معاہدے کیے آج وہ 16 روپے کی بجلی بنا رہے ہیں. اس لیے یہ باتیں مت کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے بات کی تو منہ بند رکھیں. اچھا منہ بند تو نہیں رکھتے سیاستدان ایز یو ویل نو. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اب سبسڈی دی ہے شہباز شریف صاحب نے, یہ سبسڈی 2000 کی آپ بہتر جانتے ہیں, یہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر. اس کا تو امپیکٹ ورچولی نیل ہوگا کیونکہ آج ہم دیکھ رہے تھے چاہے سبزیاں ہیں چاہے ہر چیز کی قیمت ظاہر بڑھتی ہے اکراس دا بورڈ. پیٹرول کا تو آپ کو معلوم ہے کہ امپیکٹ جو ہوتا ہے, گیس کا بھی, اس کا. تو کیا آپ کا خیال؟ اس جو پیٹرول کے بڑھنے سے امپیکٹ ہے وہ اس 2000 سے کم ہے.
पेट्रोल के बढ़ने से इम्पैक्ट है। बाकी महंगाई गैस, यकीनन बिजली। है, उसमें कोई शुबा नहीं है, तो वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आप बताएं ये कि यकीनन बोझ है, मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है। हुकूमत के वसाइल भी महदूद होते हैं, जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा इंशाल्लाह बजट में कोशिश करेंगे उससे भी ज़्यादा रिलीफ मिल सके उस तबके को जिसको ज़रूरत ज़्यादा है। ये जब आप लोग कहते थे कि इधर ही बैठ के आपने बहुत मर्तबा फरमाया कि हमारी जिम्मेदारी है इसलिए हम आ रहे हैं, क्योंकि खैर यू वांट दैट कीन, बट आपके और नहीं, आ गए ना, नहीं, अब हमने फैसला कर दिया, आ गए हैं, अब मामलात का मुकाबला करना है। ठीक है, फेयर इनफ। क्या 4 साल की कोताहियां 1 महीने में दूर होंगी? मुश्किल काम है। 1 साल में होंगी? मुश्किल काम है। लेकिन आप एक बेहतरी के रास्ते पे तो चलेंगे ना। जो हुकूमत थी उसने तो 4 साल कोई फैसला ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो लोग आज रहते, आज आपका मुल्क तबाही का शिकार हो चुका होता। तो ये बेहतरी के रास्ते में मुल्क को लगा दें जो आप फरमा रहे हैं, तो लेकिन इट कैन कॉस्ट, यू थिंक आपको ये इलेक्शन कॉस्ट कर सकता है? क्योंकि मैं इलेक्शन कॉस्ट करने पे तैयार हूँ, मैं मुल्क को कॉस्ट नहीं कर सकता। बस सीधी सी बात है, हमारी जिम्मेदारी पहले मुल्क को है, फिर इलेक्शन को है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आगे जो भी रिजल्ट है अवाम खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन मैं आज इस बात पर कि मुझे कोई सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी मुश्किल फैसलों की, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पहले इस मुल्क को है, इसके अवाम को है। फेयर इनफ। ये बताएं कि ये जब कहते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह जो इन चीज़ों को समझते हैं, खैर हमसे तो बेहतर समझते हैं, वो कहते हैं कि आपसे नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि जी ये अगले 6, 8, 10 महीने तो भूल जाएं आप कि कोई कीमत में कमी आएगी। वो दे पॉइंट टूवर्ड्स, खैर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको तो छोड़ दें, खैर डॉलर 203 रुपए का हो गया, उसको भी छोड़ दें। तो वो कहते हैं कि अगर इसके बावजूद आप ये हमें कहें कि जी जब IMF के साथ एग्रीमेंट होगी तो सऊदी अरेबिया से भी पैसा आ जाएगा, चाइना भी या सऊदी अरेबिया रोल ओवर करेगा UAE से, वो कहते हैं उसके बावजूद जो हालात हैं उनमें बेहतरी नहीं आएगी। आम शख्स के लिए उसकी जो परचेजिंग पावर है इट विल स्टे वेयर इट इज। आप अग्री करते हैं? जी मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि इस्तेहकाम मिलेगा, मजीद खराबी नहीं होगी। आप जिस रास्ते पर जा रहे थे तो मुल्क की तबाही हो जाती, कुछ बचता भी ना यहाँ पे। अब उसको इस्तेहकाम तो मिलेगा ना। अगर ये फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, अगर दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोल तेल की, उसका असर आप पे पड़ेगा। महंगाई में भी कमी होगी, आपके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे कि आप लोगों को दे सकें। अब आप ये देख लें कि इस वक्त एक स्पाइक आया है पाम ऑयल में, जो घी में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत तकरीबन 70% बढ़ गई है। अब उसका असर घी की कीमत पर आएगा। तो ये चीज़ें फिर आप हुकूमत जो इसमें यही कर सकती है कि जो ज़्यादा हिसास तबका है, जो इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुछ मजीद रिलीफ दे दे। यही एक आपके पास टूल होता है, टारगेटेड। जी, टारगेटेड सब्सिडी। आप अक्रॉस द बोर्ड कर नहीं सकते, तो क्योंकि 230 मिलियन का मुल्क है, अगर ये 10-20 मिलियन का मुल्क होता तो आप शायद कर लेते। तो ये मुश्किलात हैं, तो हमने इस्तेहकाम देना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है। आज मैं इसीलिए कहता हूँ मुल्क के अंदर गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली चैलेंजेस हैं। इनको वो लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे जो 4 साल मुल्क की तबाही करते रहे, जिन्होंने कोई फैसले नहीं किए। अगर ये बर वक्त फैसले किए होते, और मैं आपको बड़े, जो मेरा तजर्बा है मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पर आपका मुल्क 31 मई 2018 को था जी, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 5 साल कम अज़ कम दरकार हैं। अगर आप बेपनाह मेहनत करेंगे, तकलीफ उठाएंगे, फिर आप जाकर वहाँ पर पहुँचेंगे। हमने यानी इस मुल्क के 9 साल ज़ाया कर दिए, 4 साल आप ज़ाया कर चुके हैं, 5 साल आपको मज़ीद चाहिए वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसलिए हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए। 2017 में 2018 में जहां पर मुल्क खड़ा था, जो उसकी पर कैपिटा जीडीपी, जो उसकी जीडीपी थी, पर कैपिटा जीडीपी थी, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, वहां पर पहुंचने के लिए आपको 5 साल बड़ी बेपनाह मेहनत दरकार होगी। ये हम किसी को सुन रहे थे कि एंकर कहते थे कि जी जनरल कमर बाजा साहब ने कहा, कोई 15-14 एंकर्स बैठे थे उनके सामने के, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जहां हम छोड़ के जा रहे हैं इकोनॉमी 2018 में, या छोड़ के गए तो खुदा करे कि हम जीते ना ये इलेक्शंस, क्योंकि जो इलेक्शन जीतेगा गत हमारी उनकी बनेगी। दिस वाज जनरल बाजवा बी कोटेड। ये
किस पैराए में उन्होंने बात की है। हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा था ना, ठीक है। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। उस वक्त एक चैलेंज था, उसका नाम था करंट अकाउंट डेफिसिट। डार साहब ने तो आपको खत लिख दिया था कि आपने जो किया है वो गलत किया है, गलत किया, सही किया। मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो हमसे गलत इंसान है, गलत फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टूटी हुई हुकूमत हमने ली। नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्क को ग्रोथ दी थी, जिस रास्ते पर डाला था, हम उस पर चलते रहे। उनको ग्रोथ भी दी, एक मुस्तहकम मुल्क छोड़ कर गए, जो महंगाई भी कम थी और ग्रोथ ज्यादा थी। उस रास्ते पर आप चलते, आपको एक इशू था करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसको आपने मैनेज करना था। आज करंट अकाउंट डेफिसिट उससे बहुत ज्यादा हो चुका है। इसलिए जब आप आपस में बैठते हैं, मैं और आप बैठते हैं एक कमरे में, बातचीत करते हैं, तो मैं मजाक में बात करता हूं, मैंने कहा यार जो आएगा उसको बड़ी मुश्किलात होंगी। अच्छा, बारो साहब ने ये पब्लिकली बयान कर दिया, उनकी चॉइस है, बयान कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं ये इक्तिसादी सूरत हाल पर। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत पर तो बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वापस आके फिर कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। ग्रैंड डायलॉग की जो बात कर रहे हैं उस पर करेंगे। नैब पर कहते थे शायद खाकान अब्बासी साहब हमेशा के नैब को ख़त्म करो, लेकिन इनकी हुकूमत ख़त्म तो नहीं करी, कुछ और ही करी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ी सी बात करते हैं शायद खाकान नवाज़ साहब से। कुछ और मामलात हैं जो अपनी जगह अहम है। आपने भी बात की थी ग्रैंड डायलॉग की। इनफैक्ट मुझे याद है कि 2-3 साल पहले यहाँ बैठ के यूएच सेट के इसी तरह बात होगी, इसी तरह चलेगा। हमें लगता है कि ये इतनी मरतबा बात हो चुकी है ग्रैंड डायलॉग की। कल आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, परसों इनफैक्ट। तो मतलब इसको ज़रा अनपैक करें हमारे लिए, व्हाट डज इट मीन? जब मैं पहले बात करता था उस वक्त एक पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करता था। पॉलिटिकल प्रोसेस में एग्रीमेंट चाहिए। आज आपके मुल्क की जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, आज उसके पे ज़रूरत है। आज सियासत पीछे रह गई है, आज मईशत सामने है, आज मुल्क के मामलात सामने हैं, और इसमें सबको बैठना पड़ेगा। सब माने यानी सियासतदान तो पार्लियामान में बैठ सकते हैं ना, अगर वो चाहें। बैठते नहीं है, ठीक है, उनकी मर्जी है ना बैठें। तो सियासतदानों को भी बैठना पड़ेगा, फौज को भी बैठना पड़ेगा, इंटेलिजेंस के इदारे भी, ये आपके जुडिशरी भी, मीडिया भी, ये बैठें और मुल्क के मामलात का जायजा लें कि मुल्क है कहां पर। उसके बाद जो वो फैसले करते हैं आइन के अंदर रहकर या आइन के बाहर रहकर, उन पर जरा गौर कर लें, क्योंकि मेरी समझ में आपके हालात बड़े मुश्किल हैं। आज हम सबको अपने मामलात, अपने मुफाद से पहले मुल्क का मुफाद रखना पड़ेगा। मेरी सियासत क्या है, मेरा इदारा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, उसकी क्या मुहर्रकात है, जरा पीछे छोड़ दें। आज बात मुल्क की करें, आज अपने नाक से आगे देखें, फिर मुल्क चलेगा। किसी गलतफहमी में न रहें। इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि हम सब ने मिलकर, इसमें कोई इससे बाहर नहीं है, मुल्क को यहां पहुंचाया है। इस बात का एतराफ़ करें, उसके बाद आगे चलें कि हमने हल कैसे करना है। कहां पहुंचे, ये जरा स्पेल आउट कर दे, कहां पहुंचा है, व्हाट्स द नेचर ऑफ द क्राइसिस? मईशत है, और मईशत आपके सामने है। आज अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें, आज अपनी पर कैपिटा जीडीपी देख लें, अपनी ग्रोथ देख लें, अपने चैलेंजेस देख लें। आप कंपेयर कर लें ना। एक बड़ा इजी, सबसे इजी कंपैरिजन है आपके पास बांग्लादेश, बाकी ममालिक को छोड़ दें। वो तो 40 या पता नहीं कितने बिलियन है उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 50 साल हो गए अलहदा हुए, वो कहां पर है, आप कहां पर है? नहीं, ये अगर नहीं, ये देखे, इसमें नहीं की गुंजाइश नहीं है। नहीं, मैं आपने तो फिक्र ही नहीं खत्म करने दिया। मैं कह रही थी नहीं, आपकी जो बात है उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी एकेडमिक बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने अपने प्राइम मिनिस्टर से इस पे बात की, आपकी गुफ्तगू हुई है उनसे? मोहतरमा, वो भी यही बात कर रहे हैं। नहीं तो हालांकि मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। करेगा कौन? देखे ना, जो आदमी भी उस कुर्सी पर बैठता है, एक शख्स होता है जिसको मुल्क के हर मामले पूरी नजर आ रही होते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो फिर कुछ करेंगे, क्या करेंगे? जी, उनको कुछ करना चाहिए, ये फैसला वो भी कर लेंगे। अगर आप बैठे होते इस कुर्सी पे, जस्ट अ मिनट, अगर आप इस कुर्सी पे बैठे होते, 1 2 3 4 क्या स्टेप्स? मैं एक ही करता जी, तशरीफ ले आए, सारे सब आ जाएं, सदर साहब भी आ जाएं, चीफ मिनिस्टर भी आ जाएं, स्पीकर साहब, चेयरमैन सेनेट, पार्टियों के हेड, फौज, इंटेलिजेंस, जुडिशरी,
میڈیا کے چند لوگ آ جائیں, بیٹھے ذرا کرسی پر, ایک ٹیبل پہ بیٹھے نا, ملک کی ذرا بات کریں سارے مل کر. تو آپ کی لیڈ لائن کیا ہوتی ہے اس میں؟ لیڈ لائن یہ ہوتی, میں وزیر اعظم ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں فیصلے کروں گا, میں امپلیمنٹ کروں گا. میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے فیصلے بھی اسی طرف الائنڈ ہونے چاہیے جہاں پر ملک کا مفاد ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ کا ایکسپیریمنٹ بھی ہم کر چکے ہیں, الیکشن بھی یہاں پر چوری ہوتے رہے ہیں, کیا ان سے ملک کا مفاد ہوا ہے؟ ملٹری رول بھی ہوتا ہے, ملٹری رول بھی ہوتا رہا, کیا ان سب نے ملک کی بہتری دی ہے؟ نہیں دی. اس بات کا اعتراف کر لیں. جوڈیشری نے جو فیصلے کیے ہیں کیا وہ ملک پر ان کے مثبت اثرات ہوئے ہیں؟ کیا نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہمیں رکھنا چاہیے؟ 22 سال پرفارمنس اس کی ہو گئی ہے. میں آپ کو پورے دعوے, پورے تجربے سے کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز پہ آپ نے انگلی رکھنی ہے پچھلے 20 سال میں, وہ نیب کا ادارہ ہے جس نے اس ملک کو مفلوج کر دیا ہے, اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, گورننس ختم کر دی ہے. ہم سب بیٹھے جی نیب کوئی جیسے ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں سیکرڈ کاؤ بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ بھی تو ان نے میری گورنمنٹ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے اس ملک کے چیف جسٹس سے واضح پیغام آیا, شام کو کریں گے, صبح سٹرائک ڈاؤن کریں گے, صبح کریں گے, شام کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے. اچھا, انہوں نے یہ کہا کلیئر میسج. تو نیب اگر ملک کے مفاد میں ہے تو پھر نیب کو رکھیں, پھر ملک بند کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں آئیدر اور, آپ کے پاس یہ چوائس ہے, آپ کے سامنے حالات. فیڈرل سیکرٹری یہ بتائیں نا, پی ٹی آئی والے, ان کے یہ وہ پیرالائز تھے. کیوں پیرالائز تھے؟ وہ ڈرتے تھے نیب سے. جی, نہ وزیر سائن کرتا. میں سمریز آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ وزراء جو پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں, سمریز میں سائن ہی نہیں ہے, اپنے سیکرٹریوں سے سائن کراتے تھے. یہ ان کے حالات تھے. تو آج سیکرٹری یعنی پرسنل سیکرٹری, میں منسٹری کے سیکرٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیکرٹری اوپنلی کہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی ہماری نوکری رہ گئی 3 سال, ملک کا مفاد آپ کو بڑا عزیز ہے, آپ مشکل فیصلے کریں, ہم تو نیب میں نہیں بھگت سکتے. کیونکہ یہاں سارے بات کرتے ہیں جی پتہ نہیں یہ وزیر بڑی عیاشی کرتے ہیں اور افسر بڑی عیاشی کر گئے. میں 34 سال ہو گئے مجھے سیاست میں, MNA بھی رہا ہوں, وزیر بھی رہا ہوں, وزیر اعظم بھی رہا ہوں. جتنے پیسے اس ملک نے مجھے دیے, جتنی تنخواہ, ہر چیز جو دی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں عیاشی میں نے کر لی ہے, اس سے زیادہ میں نیب کے مقدموں میں وکیلوں کو دے چکا ہوں. مجھے بھی تو حساب دیں نا ذرا, کہ آپ نے مجھ پہ کیس کیا بنائے ہیں. ان چیزوں کا حساب آپ کسی کو دینا پڑے گا نا. اگر ملک چلانا ہے اس ادارے کو ختم کریں. میں راجن صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں, سب کو کہہ چکا ہوں, لیکن بدقسمتی سے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم کریں گے تو کل سب سے پہلے نسیم زہرا نے کہنا ہے دیکھا نا اپنی جان بچا رہے تھے, ججوں نے کہنا جی لے آؤ جی سارے پیش ہو جاؤ. کیا فرق پڑتا ہے نسیم زہرا کیا کہیں, آپ تو ججز سے اور جنرلز وغیرہ سے ڈرتے ہیں, ہم سے تو نہیں ڈرتے. میں جس سے بھی ڈرتا ہوں انہی کو بتانا ہے کہ جناب یہ آپ کو نیب کا شوق ہے, یہ شوق آپ پورا کرتے رہیں. نہ جج نیب کے ڈومین میں آتے ہیں نہ جرنیل آتے ہیں. آپ بتا دیں کتنے سیاستدانوں کو پکڑا. عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کے ٹول تھے یہ نیب والے, یعنی کہ نیب کو تو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی تھی. نیب کو عمران خان استعمال کرتا تھا, اس نے ایک وزیر رکھا ہوا تھا جو ڈیلی بیسس پر. ان کو نیب سے ہٹا نہیں دیا تھا پھر, مطلب کہ وہ تو آخری 3 ہفتے میں وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. تو جو سب سے کرپٹ وزیر تھا وہ نیب کا انچارج تھا. اچھا مجھے بتائیں بیفور وی کلوز دا شو کہ آپ نے گرینڈ ریکنسیلیشن, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کریں. ریکنسیلیشن آپ بعد میں کرتے رہے, اچھا ڈائیلاگ کی نہیں ڈائیلاگ کی بات آپ کریں, لیکن یہ رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں ایک طرف تو کہ جی پکڑ لیں گے, اور میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ بھئی اگر قانون کہتا ہے تو پھر پکڑیں گے, لیکن اس سے زیادہ یہ کوئی کہ عمران خان ٹیررسٹ ہے, عمران خان ٹیررزم, یہ کون سی مطلب نئی بات شروع ہوئی ہے؟ جب آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہوتی تو ہم کہتے تھے یہ ملک آپ لوگوں نے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹیررسٹ کون ہے, اگر کوئی آپ کو ثبوت ہے تو پرچہ بنا دے, لیکن ہم نے کسی پہ ہیروئن تو نہیں ڈالی نا. نہیں وہ تو وہ بڑی بات کر لیں نا, کھلی بات کر لیں. کسی پہ ہیروئن ڈالی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی. ہاں بالکل, آپ کو بھی پتہ ہے. اے این ایف آپ کی, اے این ایف عمران خان کی
وزیر کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر رہا لیکن وہ تو کرنی پڑتی سر، آپ کو نہیں پتا. وزیر اعظم نے خود کہا کہ ایک آدمی پریس دیکھیں کرنی پڑتی یہ بات پھر چھوڑے نا. ہاں ہی یوز دیٹ، ٹھیک ہے، فیئر انف، مورالٹی کہاں پر فیئر گئی؟ انف، فیئر پھر انف، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال کروں انہوں نے گا. ایڈوانٹیج لیا اس کا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح آج جو کہہ رہے ہیں. گرینڈ ڈائلاگ ہے یہ سب باتیں وہاں پر ہو جائیں نا. ہم نے ہیروئن چلا کر ملک چلانے، جس نے بھی کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا، عمران خان نے کیا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایڈوانٹیج آپ نے لوگوں کو جیل میں پوری فرنٹ بینچ اپوزیشن کی آپ نے جیل میں ڈالی، آپ کو تو کسی ڈیتھ پہ سیل میں رکھا تھا. کسی پہ کیس نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک وہ ہم یار میری ذاتی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، ہم ابھی تو آپ نے برداشت کر بتایا لیتے کہ ہیں. آپ نے اتنے پیسے خرچے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ نصیب زہرا ہمیشہ کہتے ہیں جس کے پاس جائیں بڑی عیاشی کر رہے ہیں، وہ ذرا بڑی عیاشی کر گئے میں نے کہا ہے، کبھی نہیں کہا میں نے. آپ ایگزیجریٹ سارے کریں. آپ کہتے ہیں میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ شاہد خاقانی بھائی صاحب. پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.